اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرات، محفل درس قرآن میں آپ سبوں کا بےحد عزت و اکرام کے ساتھ ہم استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس سورت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ ابھی اس کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت میں فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور وہ کسی اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، شریک نہیں۔ قرآن کریم کی اس سورت کو، سورہ اخلاص کو بڑی اہم اور بہت اہم مضامین والے سورتوں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات کا ذکر ہے۔ اس سورت میں مسئلہ توحید کا ذکر ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا نغمہ سنایا گیا ہے۔ اس لیے اس سورت کو خاص اہمیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی جن صفات کا ذکر ہے انہیں میں ابھی بالترتیب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا جو ذاتی نام ہے، یعنی خود لفظ اللہ، اس لفظ کا ذکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ لفظ اللہ، اللہ رب العزت کا عالم ہے، ذاتی نام ہے، اور یہ لفظ اپنے اندر بے شمار معانی رکھتا ہے۔ میں سردست لفظ اللہ کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کے جو صفاتی نام یہاں مذکور ہیں ان کی تفصیل عرض کر رہا ہوں۔ تو پہلا جو نام ہے، پہلا جو صفاتی نام جس کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا ہے وہ ہے احد۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ احد کے ذریعے سے ان لوگوں کی نفی کی گئی ہے جو ایک سے زیادہ معبودوں میں یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، اور
اسی ایک کی عبادت ہونی چاہیے، اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہونے کا مطلب شاید لفظ بے نیاز الصمد کا مکمل ترجمہ نہ ہو، اسی لیے الصمد کا ترجمہ کرتے ہوئے متعدد مفسرین نے لکھا ہے کہ الصمد کے معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ ذات جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی الصمد ہے، سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، اس کے ضرورت مند ہیں، لیکن اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی سب کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہی سارے لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے، سارے لوگوں کی دستگیری کرتا ہے، سارے لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے، اور اسی کا ذکر اس لفظ الصمد میں کیا گیا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تئیں ولدیت کا نظریہ اور پیدریت کا نظریہ دونوں کی نفی اس صورت میں کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ واحد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوپر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ولدیت اور پیدریت کے نسبت سے، رشتے سے پاک ہے۔ اور آخری آیت میں کہا گیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں، کسی چیز میں کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ کمالات میں، نہ خوبیوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بھی کسی طرح سے بھی ہمسر نہیں۔ تو اس طرح اس صورت میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی صفات سے متعلق، وہ بہت ہی اہم مضامین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات کا چونکہ اس صورت میں ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو نہایت ہی اہم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا ذکر بڑی خوبی کے ساتھ، بہت ہی زوردار طریقے پر اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے تئیں کون سے نظریات رکھنے چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کن صفات کا حامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرح اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہے، کوئی اس کا برابر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا پیروی کرنے والا بنائے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔